پاکستان کی مسلح افواج ہر خطے کے خلاف مکمل طور پر تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہاولپور گیریژن کا دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ بھی دی گئی۔ ISPR نے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خیرپور ٹاموالی میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے جدید ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر اور سرویلنس ٹیکنالوجی کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر روحی اسکلز لرننگ ہب اور APS عباسیہ کیمپس کا افتتاح کیا گیا، جبکہ ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ کا اعلان بھی کیا گیا اور معیاری تعلیم سے وابستگی کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے EME ریجنل ورکشاپ کا دورہ بھی کیا، جہاں انہیں جدید پلیٹ فارمز کی دیکھ بھال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف مکمل طور پر تیار ہے۔ لاہور داتا دربار کے قریب نالے میں گرنے والی خاتون کی لاش مل گئی، بچی کی تلاش جاری۔ DIG آپریشن لاہور فیصل کامران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بدقسمت واقعہ رپورٹ ہوا اور 1122 کو کال آئی۔ اس کال کو دیکھ کر تمام تر واقعے کی تحقیق کی گئی۔ خاتون کی لاش ملنے کے بعد تمام ادارے اس وقت بچی کو ڈھونڈنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ فیصل کامران نے مزید بتایا کہ CCTV فوٹیج سے خاتون کے شوہر کی ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ یہ لوگ داتا دربار سے سلام کر کے نکلے تھے کہ حادثہ پیش آیا۔ سیف سٹی نے تمام چیزیں نکال لی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی، جو 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین کو معطل کر دیا گیا۔ غفلت اور کوتاہی کے مرتکب پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد کو بھی معطل کر دیا گیا۔ خاتون کی لاش ملنے سے قبل ریسکیو ذرائع کا کہنا تھا کہ جس سیوریج ہول میں 2 افراد گرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس میں کسی انسان کا ڈوبنا تکنیکی طور پر ممکن ہی نہیں۔ جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ داتا دربار کے قریب پرندہ مارکیٹ میں ہے۔ انتظامیہ نے اس جگہ کھدائی کر رکھی تھی۔ سانحہ گل پلازہ پر MQM کے مطالبات سے فرق نہیں پڑتا، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ شرجیل میمن سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن ضرور بنے گا۔ متحدہ کا مقصد صرف تنقید کرنا ہے۔ سانحہ گل پلازہ پر سیاست کرنا بہت افسوس کی بات ہے۔ حکومت کبھی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ لوگ تڑپ رہے ہیں، 18ویں ترمیم ختم کر دیں۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ سیاست کرنا سب جماعتوں کا جائز حق ہے، سیاسی سرگرمی پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ 2018 سے 2013 تک کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ کراچی میں منصوبے مکمل ہونے سے شہریوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ عمران خان معمولی طبی کارروائی کے بعد اسپتال سے جیل واپس آ گئے۔ عطا اللہ تارڑ تفصیلات کے مطابق میڈیا نمائندوں نے گفتگو کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ آنکھوں کے طبی ماہرین نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ طبی ماہرین نے تجویز کیا کہ معمولی طبی کارروائی کے لیے بانی چیئرمین PTI کو PIMS لے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طبی ماہرین کی سفارش پر گزشتہ ہفتے کی رات بانی چیئرمین کو PIMS لے جایا گیا۔ بانی PTI کی تحریری رضامندی کے بعد کارروائی ہوئی، جس کے بعد انہیں ضروری ہدایت کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ طبی کارروائی کے دوران بانی چیئرمین PTI صحت مند تھے۔ تمام قیدیوں کو طبی سہولیات تک رسائی حاصل ہوتی ہے، یہ رولز کے مطابق ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طبی کارروائی طبی ماہرین کی سفارش اور ان کی رضامندی کے بعد ہوئی۔ کراچی میں بدعنوانی کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کارروائیاں مزید تیز کر دی۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ضلع جنوبی کراچی نے سرکاری فنڈز کی کروڑوں روپے کی مبینہ خرد و برد سے متعلق جاری انکوائری کے سلسلے میں محکمہ ثقافت، سیاحت، آثار قدیمہ، آرکائیوز، حکومت سندھ کے پلاننگ، ڈیولپمنٹ، مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن سیل کے ایگزیکٹو انجینئر کے دفتر پر اچانک چھاپہ مارا۔ اینٹی کرپشن کے مطابق یہ کارروائی ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن سندھ امتیاز ابرو اور اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد عمل میں لائی گئی۔ کارروائی کی نگرانی اینٹی کرپشن ضلع جنوبی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیدہ حمال رضوی نے کی، جبکہ انکوائری آفیسر انسپکٹر شیر زمان اوان نے ریکارڈ کی تصدیق کا عمل انجام دیا۔ متعلقہ دفتر کو اس سے قبل باضابطہ طور پر ضروری ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے تحریری طور پر طلب کیا۔
جس پر ایگزیکٹو انجینئر نے 10 دن کی مہلت مانگی اور تحریری یقین دہانی کرائی۔ مطلوبہ ریکارڈ فراہم کر دیا جائے گا، تاہم 6 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے اور یاد دہانیوں کے باوجود بھی ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ اچانک چھاپے کے دوران ایک مرتبہ پھر متعلقہ آفیسر سے ریکارڈ طلب کیا، اس موقع پر بھی ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا، جس کے بعد شفافیت کو یقینی بنانے، مزید تاخیر سے بچنے اور الزامات کی منصفانہ تحقیقات کے لیے متعلقہ ریکارڈ کو قانونی طریقے سے دفتر سے تحویل میں لے لیا گیا۔ اینٹی کرپشن کے عملداروں کا کہنا ہے کہ اچانک چھاپے اور ریکارڈ کی ضبطگی سمیت تمام کارروائی قانونی اور طے شدہ ضابطہ کار کے مطابق کی گئی۔ قبضے میں لیے گئے ریکارڈ کی جانچ پڑتال جاری، انکوائری کے نتائج کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کا بڑا کارنامہ، ملزمان کی ملی بھگت سے متاثرہ شہری اور بیٹوں کے خلاف مقدمہ کر لیے۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے نیو ٹاؤن تھانے کی پولیس پر برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس نثار احمد بھمبورو نے کہا کہ واقعے میں جو زخمی افراد ہیں ان کے خلاف ہی مقدمہ درج کر دیا جائے۔ جسٹس سلیم جہسر نے کہا کہ 2 گھنٹے کے مہلت دے رہے ہیں، واقعے میں زخمی شہریوں کا مقدمہ درج کیا جائے۔ جن لوگوں نے تشدد کیا وہ زخمی بھی نہیں ہوئے، ان کی مدیت میں کیسے مقدمہ درج ہو گیا؟ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ نسیم اختر، معین اختر دیگر کے خلاف اسسٹنٹ ایجنٹ عرفان کی مدیت میں ایف آئی آر درج کر لی ہے، جس کی مدیت میں ایف آئی آر ہوئی، اس کے کوئی زخم نہیں آئے، نہ میڈیکل رپورٹ ہے۔ عدالت نے کہا کہ متاثرہ شہری زخمی ہوئے، ان کی میڈیکل رپورٹ کے باوجود پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ جس کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا اس کی ناک سے خون بہہ رہے تھے۔ عدالت نے متاثرہ شہری کی مدیت میں مقدمہ کر کے فوری رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں پاکستان کاٹن ایکسچینج کی عمارت کی ملکیت کا تنازع پر ایف آئی اے اور متروکہ املاک کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل کے ایم سی نے کہا کہ کاٹن ایکسچینج کی عمارت ڈی سیل کی جائے۔ وکیل متروکہ املاک بورڈ نے کہا کہ اگر عمارت ڈی سیل کر دی گئی تو اب تک کی گئی کارروائی بے معنی ہو جائے گی۔ زمین متروکہ املاک بورڈ کی ہے، کرائے کی وصولی اس محکمے کا اختیار ہے۔ ایف آئی اے نے بتایا کہ ہماری جانب سے کسی کو ہراساں نہیں کیا گیا، ایف آئی اے کو جو شکایت ملی اس پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی نے سابقہ بیوی کے شوہر کو چھری کے وار سے قتل کر کے کیس میں ملزم ریاض اور فراجو کو سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثے کے گواہوں کے بیانات میں کوئی تضاد موجود نہیں۔ اس کیس میں چشمدید گواہ موجود ہے۔ شواہد سے ثابت ہوا مقتول نے ملزم کی سابقہ اہلیہ سے شادی کی تھی۔ اس بات کو لے کر مقتول اور ملزم کے درمیان تنازع تھا۔ ملزم نے مقتول کو چھری کے وار سے قتل کیا تھا۔ واقعہ فوری 2026 کو پیش آیا تھا۔ ملزم کے خلاف تھانہ پی آئی بی میں مقدمہ درج ہوا۔ کپتان کا ابھی نہیں سوچا، بابر اعظم کو شامل کرنا چاہتے ہیں آنر حیدرآباد فرنچائز۔ حیدرآباد ٹیم کے آنر فواز سرور نے امریکہ سے ایکسپریس کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ گریگ وائٹ اور گرانٹ بریڈبرن اسسٹنٹ کوچز ہوں گے۔ فواز سرور کے مطابق غیر ملکی کوچز کی تقرری سے کھلاڑیوں کو خاصا فائدہ ہوگا۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ قیادت میں پاکستانی یا غیر ملکی کسی کا کوئی حق نہیں کہ نام بڑا یا سینئر پلیئر ہے تو اسے ہی ذمہ داری ملے گی۔ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس پر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ ٹیم آنر نے کہا کہ کپتان تو کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اسے اچھا لیڈر ہونا چاہیے۔ جو بھی مناسب پلیئر ہوگا وہ قیادت سونپیں گے۔ فواز سرور نے کہا کہ بابر اعظم میرے پسندیدہ کرکٹر ہیں، اگر چانس بنا تو ہم انہیں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہیں گے۔ فی الحال کسی اور کھلاڑی کے بارے میں نہیں سوچا، جب پتہ چلے گا کس ٹیم نے کسے برقرار رکھا ہے تب ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔